الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہ سورہ بقرہ کی 217 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، مسجد حرام پر بندش لگانا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے، اور یہ کافر تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارا دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں، اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں بیکار ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس میں پہلے تو کافروں کی طرف سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اشہر حرم یعنی محترم مہینے، اس میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا کیسا ہے؟
اشہر حرم محترم مہینے 4 ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں دوسری جگہ موجود ہے، منہا اربعۃ حرم، کہ جو مہینے ہیں 12 مہینے، ان میں سے 4 مہینے محترم ہے، احترام والے ہیں۔ اور حدیث سے اس کی تشریح ملتی ہے کہ وہ 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہیں۔ یہ 4 مہینوں کا احترام زمانہ جاہلیت سے ہوتا تھا، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے بھی ان مہینوں کو محترم قرار دیا، احترام والے مہینے قرار دیا۔ اس کا احترام اس طرح بھی ہوتا تھا کہ اس میں لڑائی بالکل سخت طریقے سے بند کر دی جاتی، اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی اس کے احترام میں۔ اب ایک موقع پر ہوا ایسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹکڑی روانہ فرمائی، ایک جماعت کو روانہ کیا، جس کے امیر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے صحابہ بھی تھے۔ اس جماعت کا مقابلہ ایک کافر کی ٹکڑی سے، ایک کافر کی جماعت سے ہوا۔ نتیجتاً کافر کا ایک آدمی عمرو بن امیہ نام کا، وہ قتل کیا گیا۔ اب جس وقت وہ قتل کیا جا رہا ہے، روایتوں میں مختلف چیزیں ذکر کی گئی ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جمادی الاخری کی اخیر والی تاریخ تھی، 30ویں تاریخ، لیکن بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رجب کا چاند ہو چکا تھا۔ اب رجب کا چاند ہو چکا تھا، لیکن صحابہ کرام کی جو جماعت تھی ان کے علم میں نہیں تھا، ان کے ذہن میں یوں تھا کہ ابھی اخیر تاریخ ہے، یعنی 30ویں تاریخ ہے۔ اور بعض روایاتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 30ویں تاریخ ہی کو جنگ ہوئی تھی، اور شام کے وقت وہ مارا گیا، اور جب وہ مارا گیا اس وقت رجب کا چاند ہو چکا تھا۔ تو کافر لوگوں کی طرف سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سوال کرنے کے لیے آئے کہ اشہر حرم میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ اشہر حرم میں جنگ کرنا منع ہے، اس میں جنگ نہیں کی جا سکتی۔ لیکن چونکہ ان لوگوں نے سوال اعتراض کے طور پر کیا تھا، اور ان کا یہ طعنہ تھا کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جن مہینوں کو محترم بنایا ہے ان مہینوں میں، ان میں سے ایک مہینہ یعنی رجب کی پہلی تاریخ کو انہوں نے ہمارے آدمی کو مارا، یعنی جنگ کی اور مارا۔ تو اللہ کا اطاعت اپنے آپ کو کہنے والے حضرات بھی اللہ رب العزت کی طرف سے محترم کیے ہوئے مہینے میں لوگوں کو مار رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، جس میں یہ کہا گیا کہ اشہر حرم میں جنگ نہیں کرنی چاہیے، یہ گناہ ہے، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ دوسری چیزیں ہیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں، یعنی کافر لوگ ان میں ملوث ہے۔ ایک آدمی کا مزاج ہوتا ہے کہ آدمی نے اگر کہیں بڑی بڑی غلطیاں کی ہو تو وہ اپنی بڑی غلطی کو چھپانے کے لیے چھوٹی چیز کو فتنہ بناتا ہے، اس کا ایشو کھڑا کرتا ہے، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر پیٹ میں دکھتا ہو تو وہ سیر بتاوے کہ سیر دکھ رہا ہے،
حالانکہ وہ پیٹ دکھتا ہوتا ہے۔ ہمارے استاد ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے، حالانکہ لطیفہ نہیں حقیقی واقعہ تھا کہ ایک موقع پر ایک جگہ وہ گئے بیان کے لیے۔ بیان کے بعد وہ بیٹھے ہوئے تھے تو مسجد کے باہر جھگڑا ہونے لگا۔ بیان کے بعد وہ کولڈ ڈرنک کا پروگرام تھا، کسی صاحب خیر نے کولڈ ڈرنک رکھی۔ اب کسی آدمی نے امام صاحب کو دو گلاس پلا دیے۔ امام صاحب کتنے گلاس پیتے سب دیکھتے ہیں نا برابر، امام صاحب کیا کر رہے ہیں، تو امام صاحب نے 2 گلاس پی لیے۔ کسی نے لا کر دی حضرت پی لیا، تو امام صاحب نے 2 گلاس پی لیے۔ اب وہ آدمی کو امام صاحب کے ساتھ کچھ تھوڑا آگے پیچھے تھا، تو وہ شور کرنے لگا، امام صاحب نے 2 گلاس پی لیے، سب 1 گلاس پی رہے لے، امام صاحب نے 2 گلاس پی لیے۔ تو سارے جتنے لوگ تھے سب اسی کو بولنے لگے کہ امام صاحب نے 2 گلاس پی لیے، وہ زبردستی کی تو پی لیے، اس میں کیا ہوا، تیرا کیا گیا، تیرے باپ کا کیا گیا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اب کیا کروں اپنے اس عیب کو، اپنی اس پروپیگنڈا کو چھپانے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ امام صاحب کی بیوی جو ہے وہ پردہ تو کرتی نہیں ہے، ان کے پیچھے نماز ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اب مسئلہ کیا تھا اور وہ اس کو کیا کرنے لگا۔ یہاں تھا 2 گلاس جوس کا، اور اس نے دوسرا مسئلہ کھڑا کیا کہ امام صاحب کے گھر والے جو ہے پردہ نہیں کرتے، تو ان کے پیچھے نماز ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اب یہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کو دکھ رہا تھا پیٹ میں، اور اس نے سر بتایا۔ تو ہمارے استاد کے پاس وہ اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ بھائی وہ امام صاحب ایسا ہوا، باہر جھگڑا ہوا اور 2 گلاس پی لیے اور اس کے اوپر جھگڑا ہوا، لیکن وہ یوں پوچھ رہا ہے۔ کہا کہ بھائی وہ اس کو کہو کہ تیری نماز ہو جائے گی اس امام کے پیچھے۔ تو یہ فتنے کی ایک عادت ہوتی ہے آدمی کو، بعض مرتبہ مزاج ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے، کافروں نے فتنہ کھڑا کیا کہ یہ مسلمان لوگ جو ہے اشہر حرم کا احترام نہیں کرتے، اور انہوں نے رجب کے اندر ہمارے ایک ساتھی کو مار دیا۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ آپ لوگ جن کاموں میں ملوث ہو، جن کاموں کو کرتے ہو، وہ زیادہ سنگین اور خطرناک چیزیں ہیں، اور اللہ نے ان میں کئی چیزوں کا ذکر فرمایا۔ وصد عن سبیل اللہ، پہلی چیز بتلائی کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے جو آپ لوگ کر رہے ہو، کہ اگر کوئی آدمی ایمان میں داخل ہونا چاہتا، اسلام میں داخل ہونا چاہتا، تو اس کو یہ لوگ روکتے تھے کہ تو ایمان میں اور اسلام میں داخل مت ہو۔ تو یہ جو کام کر رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ خود جو کام کر رہا ہے اس کو دیکھے۔ دوسرا کام کرتے تھے کہ اس کے خلاف اللہ سے کفر کرتے تھے، یعنی ایمان نہیں لاتے تھے، کفر والی زندگی اور رویہ اختیار کرتے تھے۔ پھر بتلایا کہ مسجد حرام پر بندش لگاتے ہو آپ لوگ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب عمرے کے لیے آئے تو آپ لوگوں نے عمرے سے اللہ کے رسول کو اور ان کے ساتھیوں کو روکا اور مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دیا۔ تو یہ اور زیادہ سخت چیز ہے اس کے مقابلے میں جس کے بارے میں آپ لوگ پروپیگنڈا اور اس کے بارے میں فتنہ کر رہے ہو۔ اور چیز بتلائی کہ آپ لوگوں نے جو ایمان لے کر آئے ان کو اتنا پریشان کیا، اتنی تکلیف دی کہ وہاں کے رہنے والوں کو مجبوراً اپنا محبوب شہر یعنی مکہ چھوڑنا پڑا اور ہجرت کرنی پڑی۔ تو وہاں کے باشندوں کو وہاں سے تم لوگوں نے نکالا، یہ بڑے بڑے سخت گناہ ہے۔ اب آپ لوگ یہ سوال کرتے ہو کہ رجب کے اندر جنگ کرنا کیسا ہے، جو کہ اتنا اہم اور بڑا نہیں ہے گناہ کے اعتبار سے۔ آگے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ فتنہ کرنا جو آپ لوگ کر رہے ہو یہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت چیز ہے، کہ ایک آدمی کو اگر قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، تو وہاں معاملہ ختم ہو جاتا ہے،
لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی فتنہ کرتا ہے، کوئی انگلی کرتا ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے اور بہت سارے لوگوں کی زندگی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فتنہ جو لوگوں کی زندگی کو خراب کر دے وے وہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ مختلف قسم کے فتنے ہوا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں خبر دی کہ قیامت کے قریب فتنے اس طرح آئیں گے، اس تیزی سے آئیں گے جیسے کہ تسبیح کے دانے، کہ اگر تسبیح کا دورہ اس کا دھاگا ٹوٹ جاوے تو دانے تسبیح کے دانے اس دھاگے سے، اس دورے سے کتنی فاسٹ نکلتے، جلدی جلدی گرتے ہیں، اتنی تیزی سے قیامت کے قریب فتنے رونما ہوں گے۔ اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنے بالکل ہمارے سامنے ہیں، مختلف قسم کے فتنے۔ لوگ ایمان والوں کے ایمان کو، ایمان والوں کی جان کو اور ان سے کھیلنے کے لیے کبھی عورت کا استعمال کر رہے ہیں، اس کو فتنہ بنا رہے ہیں کہ عورت کی جال میں ایمان والے کو پھنسا کر اس کے ایمان کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ عورت ایک مستقل فتنہ ہوئی۔ مال ایک مستقل فتنہ ہے کہ مال کے ذریعے سے ایک ایمان والے کے ایمان کو خراب کرنے کی، اس کے ایمان کو چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کبھی محبت کو، محبت مجازی کو پھنسایا جا رہا ہے، اس میں پھنسایا جا رہا ہے کہ ایک غیر مسلم لڑکا ہے، مسلم لڑکی کو محبت کے نام پر پھنسا کر اس کے ایمان کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی۔ کبھی غیر مسلم لڑکی ہے، مسلمان لڑکے کو محبت کے نام پر کھینچ کر اس کے ایمان کو ختم کرنے کی کوششیں اور سازشیں ہو رہی ہے، اس کے ذریعے سے ایک فتنہ ہو رہا ہے۔ اور سب لوگوں کے جیب میں ایک چیز ہے، موبائل، وہ مستقل ایک فتنہ ہے۔ کتابوں میں جس چیز کا ذکر ملتا ہے عام طور سے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے اس کو خلوت اختیار کرنی چاہیے، تنہائی، کہ تنہائی کے اندر وہ اللہ کو یاد کرے، کہ تنہائی میں ہو اور وہ اللہ کو یاد کر رہا ہو، کہ اس کا آزو بازو کوئی نہ ہو، بالکل تنہا ہو اور وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ لیکن اب ایک فتنہ جو ہے وہ ایسا آ گیا کہ آدمی کبھی تنہا ہو ہی نہیں سکتا، تنہا ہے تب بھی اس کے پاس ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے وہ پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے اور پوری دنیا کی ساری چیزیں وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پھر اللہ رب العزت آگے فرما رہے کہ اگر ان فتنوں میں مبتلا ہو کر کوئی آدمی اپنے ایمان کو چھوڑ دے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اگر کوئی ارتداد اختیار کر لے، مرتد ہو جاوے، اپنے دین کو چھوڑ دے اور اسی حالت میں فیمت، اور اسی حالت میں مر جاوے، وَهُوَ كَافِرٌ، مرے اس حالت میں کہ وہ کفر کر رہا ہو، کافر ہو گیا ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں بیکار ہو جائیں گے۔ اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں بیکار ہو جائیں گے۔ دنیا میں بیکار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اگر ایک آدمی مرتد ہو گیا، کفر اختیار کر لیا اور اس کی بیوی مسلمان ہے، ایمان والی ہے، تو پہلا حکم
کہ دنیا کے اندر اس کے اعمال، اس کے کام یہ اکارت ہو جائیں گے، اس کے مطلب میں پہلی چیز یہ لکھی ہے کہ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ دوسری چیز، کسی مسلمان کے میراث میں اس کا حصہ نہیں ہوگا، کہ اگر کوئی مسلمان اس کے رشتہ داروں میں جو ایمان والا ہے اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی میراث جہاں تقسیم ہوگی، اس میراث کے تقسیم ہونے میں اگر وہ آدمی جس نے کفر اختیار کر لیا ہے، شریعت مطہرہ اس کو حصہ نہیں دے گی۔ تیسری چیز، اس کے جو اعمال ہے، نماز روزہ ہے، وہ ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ اب اختیار ایمان ہی نہیں رہا، تو اس نے اب تک ایمان کی حالت میں جو روزے اور نماز اور اعمال کیے ہیں وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ اسی حالت میں مرا ہے تو اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی حالت میں اگر مرا ہے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اس کے دنیا کے اعمال ہوئے، اور آخرت میں اس کے اعمال بیکار ہو جائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دنیا میں جتنی بھی نیکیاں کی ہوگی اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا اس، اور دوسری چیز کہ اس کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اسی حالت میں مر گیا اور اس نے دوبارہ توبہ نہیں کی، اپنے ایمان میں داخل نہیں ہوا، یہاں تک کہ اگر اسلامی حکومت ہو اور کوئی آدمی مرتد ہو جاوے، تو پہلا حکم یہ ہے کہ اس کے شبہات کو، اس کے شک کو دور کیا جاوے، اس کو سمجھایا جاوے کہ بھئی تو نے ایمان کیوں چھوڑا، کیوں تو نے کفر اختیار کیا۔ اس کو جو شبہ ہوا ہے، اس کو جو تکلیف ہوئی ہے، جس وجہ سے، جس ریزن سے اس نے ایمان چھوڑا ہے، اس کا حل نکالا جاوے، اس کو سمجھایا جاوے، ایمان میں داخل ہونے کی دعوت دی جاوے۔ لیکن اگر پھر بھی وہ نہیں مانتا ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ پہلے سے جو کافر تھا، جو ایمان لایا نہیں تھا، جس نے ایمان کی حقیقت تو دیکھا نہیں ہے، وہ آدمی اگر اسلامی حکومت میں ہے تو اس سے جزیہ یعنی ایک قسم کا ٹیکس وصول کیا جائے گا، اس کو مارا نہیں جائے گا۔ لیکن ایمان میں داخل ہونے کے بعد، اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکا دینے کے بعد، اب پھر وہ کفر اختیار کرتا ہے تو وہ اور زیادہ سخت اور سنگین گناہ ہے۔ اور اگر کوئی عورت اس طرح کرے تو اس کو قید خانے میں ڈال دیا جاوے، جو اپنے ایمان کو چھوڑ دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس سے کبھی باہر نہیں نکلیں گے۔ اب صحابہ کرام کی وہ جماعت جو اس جنگ میں شریک تھی، جنہوں نے اس عمرو بن امیہ کو مارا تھا، ان میں شریک تھے، ان لوگوں کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے آگے کی آیت میں ان کو تسلی دی کہ تم نے اگرچہ ایک کام کیا ہے جو کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن تم لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ابھی رجب کا چاند ہو چکا ہے، اور رجب کے مہینے کے شروع ہونے کی خبر تم کو نہیں تھی، تم نے غفلت کے اندر ایسا کام کیا ہے، تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلنے کا جو ثواب ہے، اس پر جو اجر ہے، وہ تم کو ضرور ملے گا۔ تو اس کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں، ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا،
تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی ایمان والوں کی، اور ان کو تسلی دی کہ تمہیں اللہ رب العزت سے، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اور ایک سوال اللہ رب العزت قائم کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اس طرح کے سوالات، یسألونک عن الخمر والمیسر، آگے جو سوال آ رہا ہے، اور ابھی اس آیت میں سوال تھا یسألونک عن الشہر الحرام، کہ شہر حرام محترم مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں تقریباً ایسے 17 سوال ہے کہ اللہ رب العزت نے سوال قائم کیا ان لوگوں کا کہ یہ لوگ اس طرح سوال کرتے ہیں، اور اس کا جواب یہ ہے۔ ایسے پورے قرآن میں تقریباً 17 مرتبہ اللہ نے سوال قائم کر کے اس کے جواب دیے۔ ان 17 سوالوں میں کچھ تو ایمان والوں کی طرف سے سوال تھے، صحابہ کی طرف سے سوال تھے، جیسے کہ اس سے پہلے گزرا تھا یسألونک عن الانفال، انفال کے بارے میں بھی سوال آگے آئے گا، اور کیا خرچ کرے اس کے متعلق سوال گزرا کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، وہ صحابہ کرام کی طرف سے سوال تھا۔ آج کا جو سوال ہے یسألونک عن الشہر الحرام، یہ کافروں کی طرف سے سوال۔ تو ایسے 17 سوال میں تقریباً 9 سوالات تو اسی صورت میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے، جو مختلف طریقے سے کئی سوال گزرے اور کئی سوال آگے آ رہے ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم پھر سنتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجنا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ بڑے گنہگار ہیں، مجرم ہیں، خطاوار ہیں، قصوروار ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اقراری مجرم ہے۔ یا اللہ تیرے سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز تیرے علم میں ہے، رات کے اندھیروں میں، تنہائی میں۔ یا اللہ جان کر انجان کر جتنے گناہ کیے ہیں سب تیرے سامنے ہیں۔ یا اللہ سارے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اعمال کی، ایمان کی، ہر چیز کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تیری اطاعت والی زندگی نصیب فرما، تیری نافرمانی والی زندگی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اس وبائی بیماری سے پوری حفاظت فرما، ہر ایک کی حفاظت فرما، ہر ایک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ جو نہیں ہے انہیں اللہ محفوظ فرما،
اپنے فضل سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تیری اطاعت والی زندگی نصیب فرما، سنتوں والی زندگی نصیب فرما، ایک ایک سنتوں کو جان جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرما، آپ سے عشق نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کی اطاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، تمام کی نسلوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رحمن۔